ہمیں جنتی محل دے دے، اے مولا ہمیں جنتی باغات دے دے، اے مولا ہمیں جنتی نہر دے دے، اے مولا ہمیں جنت کا پروانہ دے دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے کبھی جنت کو دیکھا؟ کیا میرے بندوں نے کبھی جنتی محل کو دیکھا؟ کیا میرے بندوں نے کبھی جنتی نہر کو دیکھا؟ کیا میرے بندوں نے کبھی جنتی باغات کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں، وہ تیرے گنہگار بندے نہ ہی کبھی جنت کو دیکھا، نہ ہی کبھی جنتی باغات کو دیکھا، نہ ہی کبھی جنتی نہر کو دیکھا، نہ ہی کبھی جنتی محلات کو دیکھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ جب میرے بندوں نے کبھی جنت کو دیکھا نہیں، جنتی باغات کو نہیں دیکھا، تو بغیر دیکھے مجھ سے کیسے جنت مانگ رہے ہیں؟ بغیر دیکھے مجھ سے کیسے جنت مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مانا کہ وہ تیرے گنہگار بندے وہ گنہگار بندے کبھی جنت کو دیکھا نہیں، جنتی باغات کو دیکھا نہیں، پھر بھی تیری بارگاہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کا پروانہ مانگ رہے تھے۔ اے مولا وہ تو تیرے گنہگار بندے ہیں جو کبھی جنت کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے وہ تیرے گنہگار بندے ایسے ہیں جو تیری ذات کو کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ ہمیں جھکا رہا ہے۔ اے پروردگار عالم وہ تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری ذات کو کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے، اپنی پشت کو خم کر رہا ہے۔ اے مولا وہ تیرے گنہگار بندے کبھی تیری ذات کو نہیں دیکھا، تیری ربوبیت کو کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی تجھے دیکھا، بغیر دیکھے تیری بارگاہ میں وہ صوم و صلات کا پابند ہے، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے، تیری بارگاہ میں اپنی پشت کو خم کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، زکات دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، حج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے رب کعبہ کبھی تیری بات تجھے نہیں دیکھا، تیری جان کو کبھی نہیں دیکھا، بغیر دیکھے وہ تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے۔ حق تو یہ ہے مولا ہر بندے مومن کی یہی خواہش اور آرزو ہوا کرتی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے، انسان زکات دیتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے، انسان روزہ رکھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے، انسان حج کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے۔ اے مولا وہ تیرے گنہگار بندے اعمال حسنہ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے۔ ایک وفادار بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے، ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جنت کا پروانہ دے دے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محبت کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت دے دے۔ اے رب کعبہ وہ تیرے گنہگار بندے اعمال حسنہ کرتے ہیں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت کا پروانہ دے دے۔ اے مولا وہی بات دیکھنے کی جو دنیا میں کسی کی ایسی نگاہ نہیں جو رب کی تجلیوں کو دیکھا ہو، رب کعبہ کی ذات کو دیکھا ہو، تیری ذات کو دیکھا ہو۔ اے مولا دنیا میں کسی کی ایسی نگاہ نہیں جو ذات خدا کو دیکھا ہو، اگر ہاں کسی کی نگاہ ایسی ہے جو رب کی تجلیوں کو دیکھا ہو، رب کی ذات کو دیکھا ہو، تو وہ کسی اور کی نگاہ نہیں بلکہ وہ نگاہ مصطفیٰ رسول پاک کی وہ نگاہ بصیرت جو رب کی تجلیوں کو دیکھا، رب کعبہ کی ذات کو دیکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ نگاہ بصیرت ہے کہ جو اللہ کی ذات کو دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے مولا وہ تیرے گنہگار بندے جنت کو کبھی نہیں دیکھا، بغیر دیکھے تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، تجھے بھی نہیں دیکھا، پھر بھی بغیر دیکھے تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہا، تیری بارگاہ میں نماز پہ نماز پڑھتا ہوا جا رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے۔ اے مولا میلاد رسول کی بابرکت محفل میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کی بھیک مانگ رہے تھے، میلاد رسول کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے۔ اے مولا ان کی دعا کو رد نہ کر بلکہ ان کی دعاؤں کو شفیع قبولیت سے نواز۔ اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اے پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اے مولا وہ تیرے گنہگار بندے التجا کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ اے مولا اپنے گنہگار بندوں کی دعا، اپنے گنہگار بندوں کی دعاؤں کو شفیع قبولیت سے نواز۔ حدیث پاک میں آیا ہے، میں نہیں بلکہ آقا کی حدیث بتا رہی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں جب بارہا اصرار کیا تو رب کعبہ کی دریائے رحمت جب جوش میں آتی ہے،
رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ان گنہگار بندوں کے لیے تم گواہ ہو جاؤ گواہ جتنے لوگ میلاد رسول کی بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جاؤ میں نے سب کو جنت کا پروانہ دے دیا ہے جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دیا اب آپ اندازہ لگاؤ کہ میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں آپ یہاں اکٹھا ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں شیرنی ہی ملے گی ہمیں شیرنی ہی پر میسر ہونا پڑے گا نہیں مسلمانوں جو نیت لے کر کے آئے ہیں میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کہ وہ تمام دلی تمنائیں پوری ہوں گی اس لیے کہ مسلمانوں یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ احمد مختار کی محفل ہے میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنے سے آپ کا قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے میں نے آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی عنوان سخن بنایا تھا رب ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے ایثار اخلاص اسے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں اس میں اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے اخلاص ہے تو آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور ایثار اسے کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو دوسرے مومن بھائی کی ضرورت پر ترجیح دے دینے کا نام ایثار کہلاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ اخلاص کہاں سے لائے اخلاص کہتے کسے ہیں اخلاص کا پیکر کن کن لوگوں نے ثابت کیا کن لوگوں نے بتایا تو آؤ مسلمانوں حدیث پاک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ اخلاص کن میں تھا اور اخلاص کا پیکر تھے کون اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اجلے صحابہ کے درمیان آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ میرا آخری حج ہے اور اس وقت میرے جسم پر شدید بخار ہے ہو سکتا ہے ان قریب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں اس دنیا سے میں چلے جاؤں تمام اجلے صحابہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان ذو النورین حضرت سرکار مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو طلحہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف و دیگر تمام اجلے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرا یہ آخری حج ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہر طریقے سے اپنے صحابہ کے درمیان اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے تھے اخیر کا جملہ سنو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ حقوق اللہ یہ ہے حقوق العباد یہ ہے حقوق اللہ کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے اور حقوق العباد کا تعلق یہ بندے سے ہے اللہ غفور الرحیم ہے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے رب معاف کر دے اور جو بندے کا تعلق ہے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میرے حق میں کسی کا کچھ ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے اگر مجھ سے کوئی مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ کر سکتا ہے اگر مجھ سے یا میرے اوپر کسی کا قرض ہے کسی اعتبار سے کسی کا قرض ہے تو لے سکتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے زاروں کے تار رو رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم الگ رو رہے ہیں سارے اجلے صحابہ
زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، بلا کسی چوچرا کے اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ لے سکتا ہے، بلا کسی جھجک کے وہ لے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، سارے صحابہ کرام زاروں کے تار رو رہے ہیں ساون بھادوں کی طرح۔ ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، برس رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور بارگاہ نبی میں ریزہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں غزوے پر، فلاں مارکے پر آپ نے میرے پشت پر چند کوڑے لگائے تھے، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بدلہ دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میں قرض لوں گا، مجھے بدلہ چاہیے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اے عکاشہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ایسے وقت میں تم بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو کہ جبکہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس میں اطہار پر شدید بخار ہے، کپکپی تاری ہے، اور ایسے وقت میں تم بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ اگر تمہیں بدلہ ہی لینا ہے تو ابو بکر صدیق کی پشت حاضر ہے، میرے آقا نے تیرے پشت پر اگر 2 کوڑے لگائے تھے تو 2 کے بدلے تو 4 کوڑے میرے پشت پر لگا لے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول مسکرات کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بھی حضرت عکاشہ سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے تمام جلے صحابہ عکاشہ سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگرے تمام جلے صحابہ کو بٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عکاشہ نبی کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے حقوق العباد کے تعلق سے جب چھیڑی دیا ہے تو میرا قرض آپ کے اوپر ہے، یا رسول اللہ جب آپ بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ غلام آپ سے بدلہ ضرور لے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عکاشہ، اگر میں نے تمہارے پشت پر کوڑے لگائے تھے، درے لگائے تھے، تو وہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم لے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں درہ لایا جائے۔ اس کے بعد میں جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کوڑے کو، اس درے کو لایا جاتا ہے۔ لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درے کو دیا جاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درے کو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں کوڑا، اپنے ہاتھوں میں درے لیے ہوئے موجود کھڑے ہیں، اور تمام جلے صحابہ حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ بتاؤ ایسے وقت میں حضرت عکاشہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں جس وقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں ناظرین پر شدید بخار ہے، کپکپی تاری ہے، اور ایسے ماحول میں عکاشہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے تیار بھی ہے۔ تمام جلے صحابہ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، بھیگی پلکوں کے سائے تلے آپ حیرت بھری نگاہوں سے تمام جلے صحابہ عکاشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لیے ہوئے ہیں، درے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک میرے آقا کی جانب بڑھ رہے ہیں، قدم کو پیچھے کیا اور پیچھے کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے یا رسول اللہ جس مارکے میں جس غزوے پر یا رسول اللہ آپ نے میرے پشت پر کوڑے لگائے تھے تو اس وقت عکاشہ کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، کپڑے کرتا نہیں تھا، یا رسول اللہ میری پشت خالی تھی، میری پشت ننگی تھی، یا رسول اللہ بدلہ اس وقت پورا ہوگا جبکہ آپ اپنے جسم اطہار سے کرتے مبارکہ کو نکال دیجئے، تب تو جا کر کے بدلہ پورا ہوگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے مبارکہ کو دھیرے دھیرے اوپر کر رہے ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو ہی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کرتے مبارکہ کو دھیرے دھیرے اوپر کر رہے ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے جو ہی
ऊपर करते चले जा रहे हैं। हजरत वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब होते हुए चले आते हैं। हजरत वकास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही अपने कमीज़ मुबारका को जिसमें अतहार से जैसे ही निकाला, हजरत वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंच करके जिसमें अतहार पूछते मुबारका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो महर नबूवत लगा दिया था, हजरत वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बढ़ करके मेरे नबी के जिसमें अतहार पर पूछते मुबारक पर जो लगे हुए महर नबूवत थे, महर नबूवत को हजरत वकास चूम लेते हैं और चूम करके नबी के कदमों पर गिरते हैं। नबी की बारगाह में ईसा पेश करते हैं, या रसूलल्लाह मैं गुलाम हूँ, गुलाम। या रसूलल्लाह वकास के अंदर इतनी मजाल नहीं कि मैं आपसे बदला ले लूं। या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये थी, बदला लेने की ख्वाहिश नहीं थी, अगर ख्वाहिश ये थी कि मैं महर नबूवत का बोझा ले लूं, महर नबूवत को मैं चूम लूं। या रसूलल्लाह महर नबूवत को चूमना मकसद था, बदला लेना मकसद नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा करके इरशाद फरमाए, वकासा खड़े हो जाओ। तमाम जिले सहाबा के लबों पर मुस्कुराहट छा जाती है। मैं आपसे ही एक नुक्ता देना चाहता हूँ। आज जो कहते हैं सरकार हमारी तरह है, सरकार हमारे बड़े भाई है, सरकार हम जैसे मिस्र है, और मैं मुख्तसर तौर पे एक दुनियावी मिसाल देना चाहता हूँ। अजी जाने मिल्लत इस्लामिया, आज आप पान की दुकान पे जाते हैं, पान खाते हैं, कागज को फेंक देते हैं। मिठाई की दुकान पर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, कागज के टुकड़े को फेंक देते हैं। एक कागज का टुकड़ा वो है, एक कागज का टुकड़ा वो है कि अखबार के जरिए से आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जानते हैं उस कागज के टुकड़े को चढ़वा देते हैं या बेच देते हैं। एक कागज का टुकड़ा वो है और एक सादा कागज, एक कोरा कागज होता है। जानते हो उसी कोरे कागज पर यही हमारे हाफिजों कारी, हमारे कारी साहब की बिला जब आयत करीमा को लिख देते हैं, आयत बयानात को लिख देते हैं और तावीज की शक्ल में लपेट करके दे देते हैं, तो जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें शिफा देता है, मरीज शिफा पा जाता है। हालांकि कागज का टुकड़ा वही है, एक ही कागज का टुकड़ा है, लेकिन आपने लिख दिया तो उसका मकाम मर्तबा बुलंद हो गया। एक कागज का टुकड़ा वो है कि आपने मिठाई खाया फेंक दिया, एक कागज का टुकड़ा वो है कि आपने पान खाया कागज के टुकड़े को फेंक दिया, एक कागज का टुकड़ा वो है जो कूड़ेदान में मौजूद है, एक कागज का टुकड़ा वो है कि आप अपने पैरों तले रोकते हुए चले जा रहे हैं, एक कागज का टुकड़ा वो है कि जानते हो कोरा कागज है, आपने सही लिख दिया तो उसकी अजमत बुलंद हो गई। एक कागज का टुकड़ा वो है कि आपने लिफाफे में बंद कर दिया तो उसका मकाम मर्तबा बुलंद हो गया। एक कागज का टुकड़ा वो है कि जानते हो जिसे हम अपने जेब में बड़ा संभाल के रखते हैं, अपने पर्स में बड़ा संभाल के रखते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं। कागज का टुकड़ा हालांकि वो है, कागज का टुकड़ा जैसे वो है कि जो जानते हो पूरा ताल में मौजूद है, और एक कागज का टुकड़ा हम अपने पर्स में रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं। एक 5 साल बच्चा भी जानता है कि ये कागज का टुकड़ा, तो दोनों कागज के टुकड़े को उसके सामने रख दो, एक पैसे की शक्ल में हो, एक सादा कोरा कागज हो। वो बच्चे से पूछो बेटा तुम कौन सा टुकड़ा लोगे, कौन सा कागज लोगे, तो जानते हो वो बच्चा जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का जो जानते हो मोहर लगा होगा, वो पहचान लेगा कि ये पैसा है, ये रुपया है, लाओ इसको हम ले लेते हैं। ये तो कोरा कागज है, इससे हमें कुछ नफा नुकसान नहीं हो सकता है, कुछ फायदा नहीं हो सकता है। जानते हो एक 5 साल का बच्चा जानता है कि भले ही कागज का टुकड़ा है लेकिन इसकी असमत और है, इसकी असमत और है। जानते हो मुसलमानों में साफ लफ्जों में आपको बताना ये चाहता हो कि नबी हमारी तरह कैसे है, नबी हम मिस्र कैसे है, नबी हम जैसे बसर कैसे है, नबी हमारे बड़े भाई कैसे है। उम्मती और नबी में कितना फर्क है। एक कागज का टुकड़ा वो कि जो पूरे कान में है, एक कागज का टुकड़ा चलाया जा रहा है, एक कागज का टुकड़े को हम अपने पैरों तले रोकते हुए जा रहे हैं, एक कागज के टुकड़े को हम अपने जेब में रख रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कागज का टुकड़ा एक है लेकिन उसकी सिफत अलग अलग है, उसका मकाम मर्तबा बुलंद है। अजी जाने मिल्लत इस्लामिया बिना तमसील मुझे कहने दो कि कागज का टुकड़ा वो है, सादा है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अगर जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर मोहर लगा दिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अगर उस पर मोहर लगा दिया, तो जानते वो रुपये की शक्ल में हो गया, जिसे हम जेब में रखते हैं, बैंक बैलेंस में रखते हैं, बड़ी हिफाजत से रखते हैं। हालांकि कागज का
عیسیٰ روح اللہ تک آئے، الگ الگ پیمانے پر آئے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت آئے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے پشت مبارک پر اللہ رب العزت نے مہر نبوت لگا کر کے بتا دیا کہ اے دنیا والو، میرا محبوب وہ جا رہا ہے کہ جس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ جس کا کوئی سایہ ہے، میرا محبوب اول ہے، میرا محبوب آخر ہے، اسی لیے تو بریلی کا تعداد بتا رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات، نبی امتی میں یہ فرق ہے، کاغذ ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک ہے لیکن اس کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے۔ آؤ مسلمانوں، سرکار بڑے پیر کا عظیم و مبارک مہینہ چلتے چلتے آؤ سرکار غوث پاک کی سیرت طیبہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرو۔ ہمارے اور آپ کے سروں پر ربیع الاوّل کا مبارک مہینہ جو سایہ فگن ہے، آنے والے جمعہ کو ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت مقدس بارگاہ میں اپنے حیثیت کے اعتبار سے ہم بارگاہ غوث میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں بھی خطبہ کے ذریعے سے آپ سنتے چلے آ رہے، اور خطبہ اکثر اپنے خطاب کے ذریعے میں آپ حضرات کو سیرت غوث پاک کے ہر گوشے پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ تک اچھی اچھی باتیں سیرت غوث پاک کے تعلق سے پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے۔ حدیث پاک میں آیا بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم پاک یہ تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ کس پر؟ تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر اتنا مقام و مرتبہ سرکار غوث پاک کو ملا کیسے؟ بہت سارے مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک بہت سارے اولیاء اللہ آئے، لیکن سب کے گردن پر سرکار غوث اعظم کا پیر